بنگلہ دیش نے پاکستان سے معافی مانگ لی ہے 1971 کی، اس پہ کیا کرنا ہے؟ $4.5 بلین بھی انہوں نے مانگ لیے ہیں کہ وار ڈیمیجز اور اس حوالے سے. دیکھیں محمد یونس کا کوئی پورٹ فولیو اس کے پاس نہیں ہے، مینڈیٹ ہی نہیں ہے. میں پوچھا آپ کہاں سے، آپ پیراشوٹر ہو بھائی، آپ تو ایک بالکل بچوں نے 300 بچے اگر نہ مارے جاتے تو اس کا کوئی فیوچر ہے؟ یہ کہاں سے آتا ہے؟ اس کو جانتا ہے کوئی؟ چیمہ صاحب جس دن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب فارغ ہوئے دوسرے اپنے ایشوز میں سے، اس دن ڈاکٹر یونس فارغ ہو جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے چیمہ صاحب، اور یہ $4.5 ارب کی 4 بلین کی معافی، پلیز یہ معافی، یہ میں تو چاہتا ہوں پاکستانیوں کو چاہیے تھا یہ معافی مانگ لیتے اور ان کو کہ 4 بلین ہم دے دو، جس میں ہم بہت پیسے بھی تیز ہیں. اسی مانگ لیجیے پیسے سانو دیو، سانو یار تسی 13 بلین ہی دے دو یار، اسی معافی مانگ لینے. اگر مجبور تھوڑے تواڈے کول تے 2.5 بلین تے بھی معافی ہو سکتی ہے، ایسی گل نہیں. اس وقت دیکھیں نا مرشد پاک تو وہ تو کہتے طالبان کہتے افغانستان سے جنگ نہیں کرتی، فرینڈلی کنٹری ہے، اور کے پی کے اندر فل سپورٹ حاصل ہے طالبان کو، ٹی ٹی پی کو لا کے آباد کرتے ہیں، آج بھی ان کے لیے سافٹ کارنر ہے ان کے لیے. لیکن چیمہ صاحب جو اس وقت اس دفعہ میں جو سپیچ میں نے خود اپنی آنکھوں کے سامنے آرمی چیف صاحب کو جو جذباتی طریقے سے دیکھا ہے کہ ہی از ڈیٹرمنڈ ٹو ٹیک کیئر دا ٹیررزم. آپ دیکھیں گے کہ اگلے 2025 کے اندر 2 صوبوں کے اندر دہشت گردی ختم کر دیں گے، ایک صوبہ سرحد کے پی کے میں اور بلوچستان میں. جی ہیلو دوستو، میں ہوں قمر چیمہ، اور دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں ساجد تارڑ صاحب. تارڑ صاحب پچھلے 2 ہفتوں سے ٹریول کر رہے تھے انٹرنیشنلی، بھارت میں تھے، ابو دھابی تھے، پاکستان تھے، اور اس دوران بہت ساری ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ ہو گئی ہیں. تارڑ صاحب شروع کرتے ہیں، آپ تو ایک تو بھارت گئے تھے، ذرا اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دیں ہمیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جے ڈی وینس بھارت جا رہے ہیں، آپ کے جانے کے بعد جے ڈی وینس بھی پہنچ رہے ہیں، اور بنگلہ دیش نے پاکستان سے معافی مانگ لی ہے 1971 کی، اس پہ کیا کرنا ہے؟ $4.5 بلین بھی انہوں نے مانگ لیے ہیں کہ وار ڈیمیجز اور اس حوالے سے. کیسے دیکھتے ہیں آپ ان چیزوں کو؟ پاکستان کے اندر تو بھی آپ کی بڑی دھوم رہی ہے، آپ نے بڑی ایک پاپولر سپیچ بھی کی ہے، تو اور اگر آپ کو بتاؤں تو کچھ ملیٹنٹس نے کے ایف سی پہ لڑکا جو کام کرتا تھا اس کو قتل کر دیا. ڈفرینٹ قسم کی چیزیں ہیں. اور بلکہ آپ کی تقریر سے یہ ایک بات لیتا ہوں کہ $4.1 بلین جو ہے پچھلے مہینے پاکستان آئے، تو کیا پاکستان کی اکانومی بھی بہتر ہو رہی ہے؟ کیسے دیکھ رہے ہیں طاہر صاحب ان چیزوں کو؟ چیمہ صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں بھارت گیا، بڑا آپ کو پتہ ہی ہے میں جب بھی بھارت جاتا ہوں میری بڑے ایموشنل ایک پورا ٹرپ ہوتا ہے میرا، خاص کر بھارت جانا. میں اس دفعہ جو تھا وہ کیرلا گیا، اسٹیٹ کیرلا کے اندر ٹولوم سٹی تھا ایک جہاں میں گیا وہاں پہ، اور امیزنگ، انتہائی بیوٹیفل. لیکن میری جو لوکل لوگوں سے باتیں ہوتی رہیں، لوگ ایک تو یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کیرلا کے لوگ جو ہے وہ ایکسیلنٹ اور بڑے دھیمے مزاج کے، اور جس طرح ہمارے پنجابی ہیں جس طرح کے ہر وقت ہی جس طرح کہ ان کے سپیڈاں چلتے شارٹ کٹ، دس از ناٹ واٹ دے آر. یہ پہلے بھی میرا ایکسپیرینس تھا، وہاں جا کے پھر ایکسپیرینس ہوا کہ ہر جگہ پہ لوگ وہاں پہ ایک لیلا ایک ریزورٹ تھی لیک کے اوپر، وہاں میں ٹھہرا، اور امیزنگ بیوٹیفل ہیون، پیس آف ہیون تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ناریل اور بنانا ٹریز ہر جگہ پہ، وہاں پہ شادی میں ایک زبان فلپائن کی ہے، بالکل اسی طرح کا رسم الخط ان کا خط ہے. تو اٹ واز امیزنگ. اور اس کے بعد ایک میں نے کریش پروگرام کیا، وہاں سے میں چندی گڑھ گیا، چندی گڑھ سے چیمہ صاحب میں ہریانہ گیا، ہریانہ سے پھر میں واپس نیو دہلی گیا، اور گردوارہ صاحب گیا، جامعہ مسجد گیا وہاں پہ. اور میری خواہش ہوتی ہے کہ میں جا کے لوکل ٹریول کروں، وہاں پہ واک کروں. لوکل میں نے واک کی، کلچر کو انجوائے کیا زبردست. چاندنی چوک چیزوں کو جا کے پھر دوبارہ ایک دفعہ تازہ کیا، چیزوں کو دیکھا. اور اس کے بعد چیمہ صاحب میں ابو ظبی آیا، تو ابو ظبی سے واپس مجھے پاکستان ایک ارجنٹ جو ہمارے انڈیا کا جس کو این آر آئی کنونشن کہتے ہیں، اسی طرح ہمارا بھی پاکستان میں پہلی دفعہ اوورسیز پاکستانی، میں نے خاص کر اس میں جا کے چیمہ صاحب ڈرتے ڈرتے میں نے پنجابی زبان میں نے تقریر کی. لیکن میری تقریر کا مین جو وجہ تھی
मैं जिसकी हमेशा ये कोशिश करता हूँ, एक तो आइडेंटिफाई करूँ ऑडियंस कौन है और उससे अटैच किस तरह होना है और उनको अपनी तरफ मुतवज्जो किस तरह करना है। तो मैं बिल्कुल इसी तरीके सोच रहा था मुसलसल। पहले कई डाटा एवरीथिंग ऑन द साइड एंड आई शुड डायरेक्टली एंगेज विद द पर्सनैलिटीज थी, प्राइम मिनिस्टर थे, हमारे मिलिट्री चीफ थे। तो लेकिन ये कि वो स्पीच हैज गॉन वायरल, मैटर ऑफ फैक्ट इन पंजाब एरिया स्पेशली इनटू द इन विद द ऑडियंस। तो वो मैं बड़ा जबरदस्त था, बल्कि आप ही ने मुझे स्पेशली इसीलिए इनवाइट किया आज सुबह कि आपने यू डिलीवर द स्पीच इन पंजाबी एंड व्हाई यू डिड इट एंड व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स। तो वो बड़ा थी। मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं भारत जो गया था वहां पे क्या ऑब्जेक्टिव थे। एक तो शादी थी केरला के अंदर, उसमें गया, हमारे एक एसोसिएट है उनकी बच्ची की शादी थी वहां उनके लिए। दूसरी ये चीज थी कि जब हम वहां पे हरियाणा से पहले मलेरकोटला के पास एक गांव था, वहां पे चीमा साहब हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने सिक्स ऑफ अमेरिका जिसका मैं खुद हिस्सा हूं, उन्होंने वहां पे तकरीबन 20 बच्चियों की शादियां कराई हैं जो गरीब लोग थे, जिसमें ज्यादातर जो थे हिंदू थे और जिसमें कुछ सिख थे 4 और 4 मुसलमान फैमिलियां भी थी उसमें। तो उनको सबको जहेज दिया गया बच्चियों को। आई वाज इनवाइटेड देयर एज वेल एंड आई वाज अ स्पीकर देयर एट द सेम टाइम एंड आई फेल्ट सो गुड। फिर 100 के करीब बच्चियों को साइकिल वहाँ एक स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट किए जो इस गर्मी के मौसम स्कूल में वहाँ दिया गया। तो और फिर उसके बाद एक यहाँ पे पिछले दिनों जो एक हमारे सिक्स फॉर जस्टिस वालों ने एक स्टेटमेंट दी थी, जो जिन्होंने जो भीम साहब जिनके बारे में, अम्बेडकर जिनके बारे में उन्होंने स्टेटमेंट दी कि उनके स्टैचूज को तोड़ा जाए। फिर मैं और जसदीप साहब हम उसके गए वहां पे अम्बाला में और वहां जाके उनके स्टैचू के ऊपर हमने फूल भी चढ़ाए, क्योंकि दिस इज दलित होना और उनका इस तरह का उनके खिलाफ नफरत का बेसिकली यू नो आई डोंट बिलीव इन इट। जसदीप एक बहुत बड़ा नाम है हिस्ट्री में जिन्होंने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, उनके बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना सिर्फ इस वजह से कि इज दलित। सो दैट वाज द ऑब्जेक्टिव टू डू इन इंडिया और पाकिस्तान में। जिस तरह आपको बताया कि आई वाज इनवाइटेड इन द ओवरसीज कन्वेंशन। उसके बारे में कई लोगों के बाद में मुझे कई मेरे दोस्तों के आए, दे वांटेड मी टू गिव माय ओपिनियन ऑन द हमारे आर्मी चीफ साहब की स्पीच पे। वो उनकी ओपिनियन है चीमा साहब, मेरी ओपिनियन कुछ और है। वो ऑल ऑफ अस वी हैव अ राइट टू हैव आवर ओपिनियन। कुछ लोग टू नेशन थ्योरी पे बिलीव करते हैं, कुछ जो लोग जो है वो पाकिस्तान की पार्टीशन को किसी दूसरी नज़र से देखते हैं। मेरे जैसे कुछ लोग हैं ये इस नज़र से भी देखते हैं कि हमारा अभी तक उसमें से कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं निकली। और मैं जिस तरह के बिलीव खुद इन चीज़ों पे करता हूँ कि नफरतों में कोई 2025 में नफरतों की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। वी हैव टू रिमेन ऑप्टिमिस्टिक। और अब क्योंकि दौर जंगों का नहीं है, जंगें होंगी भी इकोनॉमिकल जंगें होंगी, अब वो जंगों का दौर नहीं रह चुका। वी हैव मूव फॉरवर्ड विद इट। लेकिन ये कि अल्टीमेटली एक आर्मी चीफ जो कि जिनकी सारी ट्रेनिंग तरबियत एक दूसरी नज़र से है। आई एम नॉट एन आर्मी, आई एम a political science student, और मैं I'm living in US. I have seen how to live in a peace and harmony with other religion and other communities. So मेरी ओपिनियन जो है completely different है। मेरी ओपिनियन भी शायद चीमा साहब यही हो आज से 35 साल पहले, बिफोर कमिंग टू US, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज हमने छोड़ी नहीं, वहां पे रही नहीं है। हमें ये बिल्कुल अंदाजा ही नहीं है कि हाउ टू लिव विद ईच अदर। सो उसमें, और दूसरा ये है कि एक सेगमेंट मैं यहाँ ये भी ऐड करना चाहता हूं कि अगर टू नेशन थ्योरी का हमारे आर्मी चीफ साहब ने कहा है उसके बारे में दूसरी तरफ से भी कोई फूल नहीं आ रहे। अगर देखा जाए चीमा साहब, तो वहां पे भी हर इलेक्शन जो है वो मुसलमानों के नफरत के ऊपर जीता जाता है। ये इसको भी आपको एक्सेप्ट करना होगा कि रियलिटी कुछ इसी तरह है। ये जो टिट फॉर टैट है दोनों साइडों से चल रहा है। यहां से वो बलूचिस्तान का कहते हैं, उधर से वो कश्मीर का कहते हैं। तो ये चीजें देखी जाए, और इन दोनों का मैं दोनों के हक में नहीं हूं, जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है। बाकी जिस तरह
جو کہتے ہیں ہر ایوری پرسن ہیز انٹائٹل ٹو ہیو دا اوپینین. میں تو اس چیز کے حق میں نہیں ہوں. میں بلکہ کل ایک ڈسکشن میں بیٹھا تھا کسی جگہ میں, تو میں نے کہا مجھے فارمولہ پرویز مشرف صاحب کا فارمولہ ٹھیک تھا کہ اس مسئلے کو 10 سال کے لیے فریزر میں رکھ کے وی شوڈ موو فارورڈ ود دا ریلیشن شپ, اسپیشلی ٹریڈ کے حوالے سے. یہ ہے کہ چاہے لداخ اور دوسری جگہوں کے اوپر چائنا بھارت کے آپس میں جھگڑے, لیکن ٹریڈ اپنی جگہ, وہ میں ان چیزوں کے حق میں ہوں. اور اگر ہم جب ٹریڈ کرتے ہیں تو مسائل کا حل بھی نکل آتا ہے, لیکن پھر وہ دونوں سائڈوں پہ ابھی تک اس سائڈ کی اس چیز کو توجہ نہیں دی جاتی. اب دوسرا چیمہ صاحب بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جس طرح آپ نے کے ایف سی کے بارے میں کہا ہے کہ وہ ٹی ایل پی والوں نے حملہ کر کے بچے کو, کے ایف سی کے ورکر کو مرڈر کر دیا کیا جا رہا ہے پاکستان میں جس طریقے سے, یہ کوئی اچھی ڈائریکشن نہیں, یہ کوئی اچھی ڈائریکشن. اس میں جو ٹی ایل پی کے فاؤنڈر تھے رضوی صاحب, آپ کو پتا ہے وہ بھی ان کے بھی یہی تھا. پھر ہمارا ایک آکسفورڈ گریجویٹ ہے جس کو یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ ان کے ووٹوں پہ ڈاکہ ڈالیں, تو انہوں نے تبدیلی اور نئے پاکستان کے خواب کو ریاست مدینہ کی شکل میں تبدیل کر دیا. آج ان کا نام مرشد ہے. پھر آپ یہی اندازہ لگا لیں کہ یہ آگے کس طرح بڑھ پائیں گے. میں پاکستان میں ایک ٹی وی چینل پہ تھا انوائٹڈ, تو میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ ذرا سوچیں کہ پاکستان کے اندر ایک بھی انگلش ٹی وی چینل موجود نہیں ہے, آپ اس اگلے دور میں کس طرح سروائیو کر پائیں گے؟ اور آپ کی ڈائریکشنز کیا ہیں؟ طالبان. آپ آئیڈیلائز کس کو کرتے ہیں؟ طالبان کو. تو طالبان سے آپ اگر اتنے امپریسڈ ہیں تو دیکھیں ان کے حالات کیا ہیں, وہ کیا ہیں. کیا آپ ان کے حالات سے مطمئن ہیں؟ تو ٹھیک ہے, جس طرح آپ چاہیں وہ کریں. جس طرح دیکھیں, آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ بھی آپس میں لڑنا شروع ہو چکے ہیں. کابلی گروپ اور کندھاری گروپ آپس میں لڑ رہے ہیں, اور امریکن جہاز جو ہے وہ بٹگرام ایئر بیس پہ لینڈ کر چکا ہے. اور جس طریقے سے وہاں پہ 12 13 سال کی بچیوں کی شادیاں 60 سال کے لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہیں, اور جس طریقے سے بچہ بازی ان کے کلچر کا حصہ ہے, دس از واٹ یو وانٹ. بچیوں کو اسکول نہیں جانا, پھر بیچ دینا ان کو, وہ بیچتے ہیں آپ کو. پاک اگر اس کو پروموٹ کرتے ہیں, لیکن قاسم کو نہیں لانا چاہتے, طالبان نہیں بنانا چاہتے. میرے بچے کے بارے میں ان کا مستقبل وہ یہی چاہتے ہیں کہ اس کو طالبان بنایا جائے. قاسم کے بارے میں ان کو طالبان کا فیوچر پسند نہیں. اگر پسند ہے تو اس کو بلائیں یہاں پہ, اس کو کہیں کہ سامنے آؤ بھائی, میں اب 72 سال کا ہو چکا ہوں, میں شاید مر جاؤں, آگے تم اس کو چلاؤ, یہ جہاد کرو, یہ سیاست نہیں جہاد ہے. ان کے جتنے سپورٹر ہیں سب امریکن ہیں, سارے برٹش ہیں, اور وہ سارے باہر چلے جاتے ہیں. جب کیبنٹ بنانے کی باری آتی ہے سارے واپس آ جاتے ہیں. اس وقت یہ ٹوٹل جو ہے, وہ ایک شکاگو کا یوٹیوبر ہے, 2-4 اور ہیں, ایک ورجینیا میں ادھر ادھر رہ رہے ہیں. ساری پارٹی تو وہ چلا رہے ہیں, ان کی سارا نیریٹو تو ان کے پاس ہے, وہ سارے باہر بیٹھے. ٹھنڈے اگر یہ طالبانی مائنڈ سیٹ کے ہوتے تو یہ دبئی چلے جاتے. طالبانی مائنڈ سیٹ کے ہوتے سعودی عربیہ چلے جاتے, عمرے فری کرتے. لیکن یہ بھی ٹھنڈے کرسچن کنٹری میں آ کے یہاں رہنا چاہتے تھے, یہیں کے گرین کارڈ لینا چاہتے ہیں, یہیں کے سٹیزن شپیں لینا چاہتے ہیں, لیکن کنٹری کے لیے کہتے ہیں جہاد ہے, باہر نکلو جہاد کے لیے. وہ ایک یہاں پہ جو یوٹیوبر ہے شکاگو کا, وہ جب بھی کوئی جلوس میں لوگ نہیں جاتے, وہ غصے میں کرتا ہے پروگرام, کہتا ہے تم باہر نہیں نکلے, خود یہاں بیٹھے. وہ ایک دوسرا مراد سعید ہے, وہ کہتا ہے باہر نکلو, نکل نہیں رہے, خود چھپا ہوا ہے, کچھ پتہ ہی نہیں زندہ ہے, کہاں ہے, کابل میں ہے یا افغانستان میں, کدھر چھپا پڑا ہے. کہتا تم باہر نہیں نکل رہے, کہتا فلاں دن ہم اینٹ سائٹ بجا دیں گے. آج باہر نہیں نکلتی. آج علی امین گنڈاپور صاحب کے حالات دیکھ لیں. وہ لاہور میں انہوں نے جو سپیچ دی چیمہ صاحب, کوئی قابل فہم آدمی اگر سنے, انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو, ہمارے صوبے کے پاس تو پیسہ ہی بہت زیادہ ہے, اور جو وہاں کے حالات ہیں, ان کا مرشد جو ہے وہ خود کہتا ہے کہ میری پی ٹی آئی پارٹی اس صوبے میں کرپشن میں انوالو ہے. اور وہاں حالات یہ ہیں کہ سنا ٹینڈر کے ساتھ ہی جب کسی کو ملتا ہے, ٹھیکیدار ویٹ بھی نہیں کرتا, جو بیوروکریسی پہلے ہی 10% لے لیتے ہیں, بلکہ طالبان کو بھی ساتھ بھتا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ ہی بہت ہے. پھر اس نے ڈائریکٹ آرمی چیف صاحب کو تھریٹ کیا, اس نے کہا تہاڈا جنگا دا شوق بھی پورا کراں میں. یہ اس کے تھریٹ تھی چیمہ صاحب, اٹس ناٹ اے اوپینین. اس نے کہا تمہارے جنگوں کا شوق بھی میں پورا کروں گا. چلے. لیکن چیمہ صاحب میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں, دوسروں کا تو پتہ نہیں ہے,
کہ جب تک آپ اپنے انٹرنل مسائل کا حل نہیں ڈھونڈیں گے اس وقت تک آپ کا. اب میں اب ایک اور آخری بات آگے اسی ٹاپک پہ آگے بھی کرنا ہے. حلیمہ میڈم کی ایک تصویر وائرل ہے, وہ ننگے پاؤں بیٹھی ہیں دھوپ میں, اور یہ جو عشق عمران میں جو لوگ مجنوں ہیں, پاگل ہو چکے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں زالہ باری اسی لیے ہوئی ہے کیونکہ وہ ننگے پاؤں سڑک پر بیٹھی تھی. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. جب آپ کا فیتھ یہاں تک چلا جائے, کہتے ہیں مرشد کی بہن ننگے پاؤں بیٹھی ہے, خدا نے تمہیں عذاب تمہارے اوپر نازل کر دیا. چیمہ صاحب ذہنی بیماری کا اندازہ لگائیں ذرا. چلیں پھر اس پہ کیا ہو سکتا ہے. میں نے تو آپ کو, میرا تو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے کہ ایک یہ لونڈے لپاڑے انگلش میں گالیاں دینے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے. اگلے دن مجھے کسی نے ویڈنگ کی انویٹیشن بھیجی ہے تو ویڈنگ کی سپیلنگ WEEDING تھی, ویڈنگ تھی, اور جس نے بھیجی ہے وہ از اے گریجویٹ, BA کہتا ہے, BA یا LLB اس نے کی. ویڈنگ کا سپیلنگ لکھ کے بھیجا, تو انہوں نے کیا فیوچر ان کا چیمہ صاحب, انہوں نے کہاں آگے جانا کر رہا ہے. اس وقت اگر دیکھا جائے تو یہ میرے خیال میں سیکنڈ بگسٹ دورہ ہوگا کسی ہائی آفیشل کا. جو پہلا دورہ تھا ہمارے وہ میامی سے جو ہوائی سے جو خاتون ہیں ان کا تھا, تلسی گیبٹ کا, اور اس کے بعد دوسرا ہائی وزٹ ہوگا یہ. لیکن چیمہ صاحب ان کو بھارت, جس طرح میں نے بتایا, دے آر دا ریجنل پاور ہے. ان کی اس وقت دنیا کو ضرورت ہے. اس وقت ان کو سمجھا جا رہا ہے, ان کو جب بھی یورپ یا دوسرے ممالک دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں چائنا کا دس از آلٹرنیٹ اگینسٹ چائنا میٹر ہے, اکانومی میں بھی, اور دوسرا جس طریقے سے ان کی ڈائسپورا جو ہے وہ اپنی دنیا میں اپنا لوہا منوا رہا ہے, ٹیکنوکریٹس ہیں. دیر از نو کمپیرزن ایٹ آل اس وقت اگر دیکھا جائے. چیمہ صاحب ایک اور خبر بھی آئی ہے, آج صبح کی تھی, کہ یہاں پہ ایک سردار صاحب ہیں, ان کو دہشت گردی کے حوالے سے اریسٹ کیا گیا ہے. جو 6 فار جسٹس جو ہے ان کے اوپر لگتا ہے کہ سختی اب کریں گے. امریکہ نے وعدہ کیا, لوگ آئے تھے وفد میں, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو ریزالو کریں گے اس مسئلے کو, کیونکہ وہ یہاں سے رہ کے مسلسل بھارت کے ڈپلومیٹک مشنز کو تھریٹ کر رہے ہیں, جو کہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. چیمہ صاحب میں اس میں اس ٹرپ میں کئی واقعات ہوئے ہیں جن کے میں نے نوٹس لیے ہیں, بلکہ میں ان لوگوں کو بھی ریکگنائز کرنا چاہوں گا جن کو میں رینڈملی ملا ہوں. رینڈملی سے مراد یہ ہے کہ جن کو بڑے بڑے اچھے, اور میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے لیے ایک آکسیجن سے زیادہ ہے کہ جب ایک رینڈملی ایک تو میں گردوارا صاحب جب گیا شیش گنج گردوارا صاحب, تو وہاں پہ ایک رینڈملی بزرگ آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ چیمہ صاحب میں تواڈے ہر ایک پروگرام نو دیکھنا. انہوں نے مجھے سمجھا یہ چیمہ صاحب. اور دوسرا کچھ اور لوگ تھے, میں ان کا نام میں نے نوٹ کر کے لایا ہوں. میں نے انہیں کہا تھا کہ ایک میں بریک فاسٹ پہ تھا ان دہلی, اور ایک تھے ایک ہالینڈ سے اکاؤنٹنٹ تھے, سوئٹزرلینڈ سے اکاؤنٹنٹ تھے. ہی ریکگنائزڈ اینڈ کیم اپ دیئر, اینڈ دین واز ون ڈاکٹر. Many people I have given them my contact numbers and helped them to come. I will definitely help them to come to Pakistan, to Nankana Sahib or other cities. Or especially in the future, I'm planning to invite a high-profile delegation from India to Pakistan as well, جو کہ میرے پہلے ہی حصہ تھا میرے ساری چیزوں کو, اور میں اس دفعہ ان کو فارمل انویٹیشن دے کے آیا. چیمہ سے ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے, یونیورسٹی آف چندی گڑھ, میں وہاں پہ گیا تھا خاص کر, اور امیزنگ میں چیزیں دیکھ کر آیا ہوں. جو کہ چیمہ صاحب اس وقت ایک تو یونیورسٹی صرف میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی نہیں گیا, الٹیمیٹلی وہ تو اس وقت کہتے ہیں MIT میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے, انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں نہیں ہوتا. لیکن یونیورسٹی آف چندی گڑھ بھی امریکن یونیورسٹیوں کی ٹکر کی یونیورسٹی تھی, اور میں وہاں پہ گیا ہوں, اور بچوں کی میں نے سائنٹیفک اچیومنٹس دیکھی, میں نے لوگوں کی تعلیم کا اندازہ لگایا. So they don't have any competition. They don't have any competition. They are way ahead of the rest of the world. لیکن 2-3 چیزیں چیمہ صاحب, آپ ایپیٹائٹ اور نیشنلزم, جب یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو پھر nobody can stop you. تو یہ میں نے خود اس دفعہ بھارت کے اسکولوں میں دیکھا ہے جا کے, امیزنگ, کہ مڈل کلاس گروئنگ, مڈل کلاس ایجوکیٹڈ, ہیو ایپیٹائٹ اور نیشنلزم. امیزنگ.
تو جو میرا میں اس میں بڑا سکسیسفل ٹرپ تھا میرا بھارت کا. میں سمجھتا ہوں میرا بھارت کا ہر ٹرپ ہی سکسیسفل رہا ہے, کیونکہ میں ہمیشہ بڑے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جاتا ہوں اور ہمیشہ پازیٹیوٹی لے کر واپس آتا ہوں. بلکہ بھارت کے ایئرپورٹوں پہ میں نے دیکھا ہے چیمہ صاحب, جب جو اب چیزیں امریکہ میں بھی نہیں ہیں, وہاں پہ وہ کسٹمر سروس, کلینلینس, کمپٹیشن ہوٹلوں کے اندر. میں حیران ہو گیا ہوں کہ کیرلا کے ہوٹلوں کے اندر بھی اس قسم کی کسٹمر سروس اور صفائی اور کیئر, امیزنگ امیزنگ. اور ینگ بچے, دا سن از رائزنگ فرام دا ایسٹ, اور وہ سن کا حصہ کچھ چائنیز ہو کچھ بھارتی ہو, دس از ریٹن, اٹس ریٹن ایوری ویئر. تو اس میں بالکل. ڈاکٹر صاحب وہ بنگلہ دیش پہ کیا کہیں گے, جو پاکستان کی سیکرٹری خارجہ گئی تھی تو اس پہ انہوں نے معافی بھی مانگی کہہ دیا ہے, اور $4.5 ارب بھی مانگ لیا ہے اس دور کا. آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں صحیح ڈائریکشن میں جائیں گی, یا کہ محمد یونس انڈر پریشر ہے تو یہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں, محمد یونس کا کوئی پورٹ فولیو اس کے پاس نہیں ہے, مینڈیٹ ہی نہیں ہے. پوچھے آپ کہاں سے, آپ پیراشوٹر ہو بھائی, آپ تو ایک بالکل, بچوں نے 300 بچے اگر نہ مارے جاتے تو اس کا کوئی فیوچر ہے, یہ کہاں سے آتا ہے, اس کو جانتا ہے کوئی؟ چیمہ صاحب جس دن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب فارغ ہوئے دوسرے اپنے ایشوز میں سے, اس دن ڈاکٹر یونس فارغ ہو جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے چیمہ صاحب, اور یہ $4.5 ارب کی 4 بلین کی معافی, پلیز یہ جی معافی, یہ میں تو چاہتا ہوں پاکستانیوں کو چاہیے تھا یہ معافی مانگ لیتے اور ان کو کہ 4 بلین ہم دے دو, جس میں ہم بہت پیسے بھی تیز ہیں. اسی مانگ لیجیے پیسے سانو دیو, سانو یار تسی 13 بلین ہی دے دو یار, اسی معافی مانگ لینے. اگر مجبور تھوڑے تواڈے کول تے 2.5 بلین تے بھی معافی ہو سکتی ہے, ایسی گل نہیں. چیمہ صاحب یہ تو کوئی تک نہیں نہ بنتا. ہمارا, مجھے کسی نے کویسچن کیا تھا, اس کا جواب میں دے دیتا ہوں. کسی نے کویسچن کیا اسی ٹرپ پہ, طاہر صاحب ڈونلڈ ٹرمپ بہت زیادہ ہمارے اوپر پاکستان پہ ٹیرف لگا رہا ہے, آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں کہا آپ کیوں پریشان ہے, IMF جانے, ڈونلڈ ٹرمپ جانے, آپ کا تو ہر چیز IMF بناتا ہے, آپ کا تو بجٹ بناتا ہے IMF, آپ کی فارن پالیسی بناتا ہے IMF, تو آپ کو ٹیرف کا کیوں بھائی غم کھایا جا رہا ہے؟ ٹیرف بھی امریکنوں کا, ڈالر بھی امریکنوں کے, IMF بھی امریکنوں کا. تو چیمہ صاحب حقیقت اس میں ڈاکٹر یونس صاحب جو ہیں ان کا بڑا جوک ہے. انہوں نے وہ 7 اسٹیٹس جو ہیں لینڈ لاک, اور انہوں نے کہہ دیا کہ وی آر دا ہولڈر آف دا سی, اور پھر انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دی وہ جا کے چکن نیک کے حوالے سے. اور پھر اس پہ میں سوچتا رہا بھائی, نہ آپ کی اکانومی ہے, جو آپ کے 4 پیسے اکانومی آپ نے کاٹن پہ بنائی تھی آپ کی چیزوں میں, وہ بھی آپ نے ختم کر لی ہے. میرا مطلب گارمنٹس کی انڈسٹری, وہ بھی آپ نے تباہ کر لی ہے. ابھی کرپشن زوروں پہ چل رہی ہے وہاں پہ, مارشل لا کا تھریٹ دے چکے ہیں آپ کے آرمی چیف, اور آپ جو ہیں وہ انٹرنیشنل دوروں پہ نکلے ہیں, لوگوں سے مل رہے ہیں جا کے. کس ریفرنس سے مل رہے ہیں آپ؟ کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. لوگ آپ کی عزت یا آپ کی معافی کو کس طرح سیریس لیں جبکہ نہ آپ الیکٹڈ ہی نہیں ہے. تعلیم کی ایڈوائس دوں گا پاکستان کو, تعلیم کی ایڈوائس بھی دوں گا, اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ تسی انہیں تھے میں فارسی کرانا شروع کر دیو. میں یہ کہوں گا کہ آپ بچوں کو انگلش اور میتھ پڑھائیں, خدا رہا, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. لیکن اب میں ان لوگوں کو نصیحت کیا کروں, ان کو میں کیا نصیحت کروں؟ اس وقت دیکھیں نا, مرشد پاک تو وہ تو کہتے طالبان کہتے افغانستان سے جنگ نہیں کرتی, فرینڈلی کنٹری ہے, اور KPK کے اندر فل سپورٹ حاصل ہے طالبان کو, TTP کو لا کے آباد کرتے ہیں, آج بھی ان کے لیے سافٹ کارنر ہے ان کے لیے. لیکن چیمہ صاحب جو اس وقت اس دفعہ میں جو سپیچ میں نے خود اپنی آنکھوں کے سامنے آرمی چیف صاحب کو جو جذباتی طریقے سے دیکھا ہے کہ ہی از ڈٹرمنڈ ٹو ٹیک کیئر دا ٹیررزم. آپ دیکھیں گے کہ اگلے 2025 کے اندر 2 صوبوں کے اندر دہشت گردی ختم کر دیں گے. ایک صوبہ سرحد KPK میں اور بلوچستان میں. بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ 1500 ٹیررسٹ جو ہیں, 1500 بلوچ ٹیررسٹ جو ہیں cannot decide about بلوچستان. تو ہی از ویری سیریس. بڑے جذباتی تھے اس معاملے میں, ہونا بھی چاہیے, اور سگنلنگ ان کی بڑی اسٹرانگ ہے. ان کو چاہیے کہ یہ جو خاص کر بگڑے ہوئے آپ کے بچے ہیں جو ابھی تک ان کی عادتیں خراب ہیں, کہ جو ان کے منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں, یہ یوٹیوبرز وہ سارے, یہ ان کو کنٹرول کرنا چاہیے میرے خیال میں اپنی زبان پہ. لیکن ورنہ خان صاحب کے لیے آگے مشکلات ہی مشکلات ہیں, اور ابھی تک ان کو کوئی ریلیف نہیں ہے. ریلیف کے خیر حقدار بھی نہیں ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے
کہ چیمہ صاحب میں چھوٹی سی مثال دیتا چاہوں گا. ان کا ایک ان کا سپورٹر آیا, قرآن پاک کو اس نے سامنے رکھ کے ان کو جا کے ڈھونڈا, تو ان سے میں نے ڈائلاگ شروع کیا. کل انہوں نے کہہ دیا میں نے تو کسی کو نہیں کہا, کہ میں تو ان سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا, میں تو ان سے ڈائلاگ نہیں کرنا چاہتا. تو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ایک ایسے شخص کے ڈیل کرنا پڑ رہا ہے پاکستان کو جو سٹیبل ہی نہیں ہے چیمہ صاحب, جس کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا, جو خود کالے بکرو کالے جادو کے اندر کے زیر اثر ہے. جو بات اسے پوچھی جاتی ہے وہ پہلے اپنی وائف سے پوچھتا ہے. بڑے باوثوق ذرائع سے مجھے پتا چلا ہے چیمہ صاحب کہ سواوا کے اندر القادر یونیورسٹی کو بنانے کی لوکیشن کس طرح پک کی گئی, روحانیت کے ذریعے. ایک ان کے بڑے قریبی شخص نے مجھے اس دفعہ اس ٹرپ پہ بھی بتایا, مجھے پہلے ہی پتا تھا لیکن انہوں نے پورا حال بتایا ہے چیمہ صاحب کہ کس طریقے سے انہوں نے کہا جی کہ مجھے بشارت ہوئی ہے کس طریقے سے کہ لوکیشن یہ ہو چاہیے, سواوا کے پاس یہ لوکیشن ہوگی. دس از ہاؤ this man is operating or running this country, was running this country or will run this country in the future. اور آپ کو بتایا اس وقت تو ہزاروں اور لاکھوں بیمار ڈاکٹر اس کے فالوور ہیں امریکہ کے اندر, آپ کو پتہ ہی ایسے ہیں جو بات کرتے کرتے رونا شروع کر دیتے ہیں. لڑائی بیوی سے وہی ہوتی ہے, غصہ وہ پاکستان پہ نکال لیتے ہیں, رونا شروع ہو جاتے, کہتے ہیں خدا نے ایک چیز دی تھی پاکستان کو, عمران خان, وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ وہ بھی جیل میں ہے. چلیں چیمہ صاحب یہ پسند اپنی نصیب اپنا, لیکن اگر پاکستان نے پازیٹیو سائڈ پہ سٹیپس نہ لیے تو کوئی فیوچر نظر نہیں آتا. ڈاکٹر صاحب وہ منرلز کانفرنس اس کا منرل کانفرنس کا ذکر جو ہے وہ آرمی چیف صاحب نے اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن کا کنونشن تھا اس میں بھی کیا ہے کہ ہمارے پاس منرل بہت آئیں گے اور منرل کی انکم سے 5 سال میں ہم اپنا جو 130 یا 135 بلین ڈالر کا قرضہ اتاریں گے 5 سال. اتنے زیادہ منرل پاکستان کے اندر موجود ہیں. اب دیکھیں آنے والا دن کس طرح ریکوڈیک والے 50% اس کو اون کریں گے اور 50% اس کا جو ہے وہ بلوچستان کے لوگ اس کو اون کریں گے. اس کی انکم بھی 50% جو ہے بلوچستان کے لوگوں کے پاس جائے گی. اور اس وقت بلوچستان میں ایک جو وہ پہلے ایک آرگنائزیشن کبھی بنائی گئی تھی RCD, اس کی جو وہ ایک ابھی تک ہائی وے اور ٹرین کا جو سلسلہ بھی رہتا ہے اس کے اوپر بھی سنا ہے کہ آج کل میں عمل شروع ہونے والا. چیزیں کچھ ہو رہی ہیں, جیسے بھی ہے, سپیڈ سلو ہے, زیادہ ہے, چیزیں پاکستان میں ہو رہی ہیں, ایسی بات نہیں ہے. انفلیشن انڈر کنٹرول کیا ہے انہوں نے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارے جو اس وقت پاکستان کے منسٹر آف فائننس ہیں از اے ویری کمپیٹنٹ پرسن. میرا فیکٹ ان کے کئی چیزیں ہیں جس کے ذریعے اس وقت پاکستان کی اکانومی ساتھ رہی, ڈالر کنٹرول میں ہے. صرف اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے وہ دہشت گردی ہے, اور دہشت گردی بھی سم ہاؤ میرے خیال میں پاکستان کے فائدے میں جا رہی ہے, اس لیے کہ وہاں پہ جو اسلحہ استعمال ہو رہا ہے وہ سارا امریکن ہے, اور امریکہ کو بار بار یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کا اسلحہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے. اور امریکہ جو 3 کانگریس مین ابھی ریسنٹ آئے تھے وہ بھی اس چیز کا وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ٹرائی ٹو ٹیل دا ایڈمنسٹریشن کہ پاکستان از وکٹم آف ٹیررزم ڈیو ٹو یور ایمنس اتنی زیادہ ہو چکی ہے. دا مین ہیز اسٹارٹیڈ تھنکنگ کہ ہی از لارجر دین پاکستان. چاند جو ان کے آس پاس خوش آمدی لونڈے لپاڑے تھے وہ مسلسل ان کو کہتے تھے کہ پاکستان تو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, پرائم منسٹر آف پاکستان یو آر لارجر دین دس, آپ اسلامک امہ کے لیڈر ہیں, آپ ٹرکی اور ملیشیا کے فیصلے بھی آپ کیا کریں, سعودی عربیہ بھی آپ سے ڈرتا ہے. اور اس طرح کی سکنس میں وہ بندہ وہ جا چکا تھا. وہ تو کسی اچھے سے ڈاکٹر کے پاس اس کو 6 مہینے سال رہنا چاہیے اس سے پہلے کہ ان کو جیل سے رہا کیا جائے. میں تو ہائیلی ریکمینڈ کروں گا. اور 72 سال ایج ہے, 72 سال. لیکن چیمہ صاحب میں 60 کا یہ ہو گیا ہوں, 60 کے اندر سٹھیا گیا ہے. I'm looking at it, my abilities are slowing down. 70 کو کہتے ہیں 17 بتریا گیا. تو اس بندے کی تو 17 بتریا, سویرے کچھ کے اندر شامی کچھ کے اندر, اور سٹیبل پہلے بھی نہیں تھا اتنا. آج تک دا مین نیور ہیڈ اے پروفیشن ایکسپٹ پیسہ مانگنا. پروفیشنل بیگر فرام دا ڈے فرسٹ. آج تک اپنے بچوں کے لیے $1 نہیں کما سکا. بچے ہمیشہ تھرڈ پارٹی پالتی رہی, اس کی جتنے تھرڈ پارٹی
تھرڈ پارٹی. وہ بھی جوش لابی پال دی ساری دیکھ لو. اتنے ریام خان سی بچاری وہ بھی چندے تے پال رہی سی, وہ بھی تھرڈ پارٹی. ہوں جیڑی یہ بھی چندے تے رکھے انہیں. چیمہ صاحب مجھے ابھی ریسنٹلی کل میں مبشر لقمان صاحب فرما رہے تھے وہ 7 لاکھ روپیہ ہر مہینے ملک ریاض دا بندہ آ کے جمع کرا کے جانا جیل چ. آج بھی جیل میں وہ جو کھا رہے ہیں نا چیا سیڈز, چیا سیڈز اور چیمہ صاحب بیٹ روٹ جوس جو ہے وہ ملک ریاض کا بندہ جمع کرا کے جاتا ہے 7 لاکھ روپے, وہ بھی اپنی جیب چ نہیں, جیب تے آئی نہیں. ایسی بات کرتا سواندے نے تے خان صاحب نال جیب لواندے ہی نہیں. بالکل صحیح ہے طاہر صاحب, بات تو ایسا ہی ہے. اور یہ جو آج آپ نے نئی انکشاف کیا ہے کہ بچے تھرڈ پارٹی پالتی ہے, بالکل کہ دوسری پارٹی تو ہم نے تو سنا تھا جمیمہ خان پال رہی ہے, لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ کوئی اور پارٹی وچ پی گئی ہونے کے, وہ بھی مانگنی ہو رہی ہے. جمیمہ دا اپنا پروفیشن کوئی نہیں, وہ پیکیاں دے کھاتے چل رہی ہے جی بھی, وہ گولڈ سمتھ پال رہے ایسے ہی ہے طاہر صاحب, حالات تو ہماری سیاست کے ایسے ہی ہیں. اور جسے کہتے ہیں نا ساکڈار صاحب, طاہر صاحب صبح جا رہے ہیں افغانستان, بہرحال سنا ہے کوئی ترلا مارن لگے انہوں نے, خدا دا واسطہ ہے بس کرو, اب یہ ٹی ٹی پی کو سنبھالا دو, اب دیکھتے ہیں کہ کیا وہ کرتے ہیں اور کس طرح چیزیں ہوتی ہیں, کس طرح چیزیں چلتی ہیں. اینی ہو, تھینک یو ویری مچ ساجد طاہر صاحب, سر اٹس آلویز پلیجر ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو سو مچ. آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر, تھینک یو.